دھکے نہیں دیتے. میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں. دیاں دے سیرے تے چاندی اتر آئے تے دنیا ٹکڑیاں دی شادیاں تے لگی ہوئی ہے. تسی سمجھو وہ کوئی گل نہیں. یہ تہاڈی خاموشی دا نتیجہ ہے کہ دنیا اس مقام تے آ گئی ہے. دیا پترا نو پچھدا کوئی نہیں تے ٹکڑیاں دیا شادیاں جنہاں نے کدی بھی اپنی ضرورت دا سوال تیرے کولوں نہیں کیتا. قیمتی لوگو بابا ککڑیاں دیا شادیاں کرو تہاڈی مرضی. پیو نو دھکے دیو تہاڈی مرضی. ماں نو گھروں کٹو تہاڈی مرضی. تے بہنا واسطے پیرا اپنے دروازے نو کنڈیاں لاوے بابا تہاڈی مرضی. دیا دے حق کھاؤ تہاڈی مرضی. تہاڈے دا مطلب یہ نہیں کہ تساں چونکہ میرے سامنے تسی بیٹھے ہو میں ملک پھردا معاشرے دی گل پیا کردا. معاشرے دی گل پیا کردا. جوان پتر اپنی ماں نو آدھے چپ کرے نہیں ہے یا کئی شے چاواں. جی ہسن والی گلن تے ہسو رل کے ہسو تے جے رومن دا مقام ہے تے روو. مسلمان لٹھے پہ ساڑھے حالات کوئی نہیں. اساں سارے کب کر چکے ہیں. پھر سمانا تو ساڑھے واسطے پرندے رب دا عذاب اگ لے کے نہ اترے تکی اترے. ساڑھے ترامتہ اترے بکی بیٹھی عبادہ بیٹھی رہے پر ٹبری رچ کے کھاوے. کی ہوئے بین دا بوچھڑ نہیں دی سوٹ تو سوٹ ہٹاوے نہیں پتر دے کپڑے گھیر دے وے بابا پگڑی تو ترساوے. جتے ایڈے فرق لطیف ہوئے کنے رحمت چاہتی ہیں باوے. غریبہ دی تھی اپنی رخصتی واسطے ضروری سامان واسطے تڑپ دیئے تے تو لکھا روپیے ککڑیاں نو سلامیاں پیش کر دے. غریب دی انگلی ایک چاندی دا چھلا کوئی نہیں تے زیورات رہ گئے ککڑیاں واسطے. غیرت حیائے اجے بھی تیرے دروازے تے قرآن دی دستک نہ دیوا. اجے بھی تینوں نہ آکھا کہ بچیاں نو قرآن پڑھا. جے تو قرآن پڑھایا ہوتا اج تیرے نالے ظلم کدی نہ ہو گیا. حاجی صاحب ترے دن تو کٹھے ودے تے تسی ادھی روٹی تو زیادہ کھانا نہیں کھاتا. خیریت تا ہے جڑے کی بد حسبی ہوئی ودیے ہاں تے بھار دیا ہو جاندے میں زیادہ کھانا نہیں کھا سکتا. او بابا معاف کری تینو ادھی روٹی کھان دیا ہاں تے بھار ہوندے دیا دا حق کھان دیا تا بھار نہیں ہویا. تم مربیاں دے مربے پی گئے ہیں کدی تیرے ہاں تے بھار نہیں ہویا. تے ادھی روٹی کھان دیا تینو بھار ہوندے. لوٹا واپس آ جا میں تجھے غلامی یا مصطفیٰ میں آنے کی دعوت دینے آیا. تیری عزت مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. تیری نجات مصطفیٰ کی غلامی میں ہے. اور تیرے لیے عزت کا معیار اللہ کا قرآن ہے. قرآن کے دروازے پہ آ جاؤ. میں تیرے دروازے پہ دستک دینے آیا ہوں. واپس لوٹا آقا کی غلامی میں آ جاؤ. قرآن کے دروازے پہ آ جاؤ. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی مصطفیٰ کا غلام کبھی بھی قرآن کا عاشق اپنے والدین کے لیے دروازے بند نہیں کرتا. محمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن شان قرآن مقام قرآن. حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب
جڑے بندے ہسدے بیٹھے نا میں دعا کردہ انشاءاللہ رب تانوں ہسدیاں رکھے مار کا لب دے بدن متا کسے بندے آگ لائی ہوگے تے جدو کیمریا نے کیچ کیتا دے نہیں نہیں اے بندے آج دا کام نہیں اے پرندے نے آگ لائیے او مانے کے بے نیازے او بجامن پرندے بھیجے تائی کر سکتے او جنابن پرندے بھیجے تائی کر سکتے تو راہ راستیا تو اپنا قبلہ درست کر تو اپنے آپ نو مصطفیٰ دی غلامی چپنا لوٹ آقا دے قدم ہے قرآن دے دروازے تیا میں ادھی رات نو منبر رسول تے جولی پھیلائی کھلوتا قرآن پڑھ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا دینی مدارس نو آباد کر اپنے رب رٹھے رب نو منا کدائی انج نہ ہوئے دانیاں نال گھوڑ بھی پسی ویندے ہوندے نہیں توجہ میں کی کہہ رہا مشینہ لحاظ کوئی نہیں کر دیا جدو رب دیا ناراض کیا اتر دیا پھر چٹے گورے سارے پسے جان دیں کل تک تو قرآن پڑھنے والوں نے اللہ کے غضب کو روک رکھا تھا کوئی نہیں توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے رات کا آخری پہر چور چوریاں کرے ڈاکو ڈاکہ ڈالے زانی زنا کرے بدماش بدماشیاں کرے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میرا عذاب لے جاؤ اس پوری بستی کو جا کے دیش نیش کر کے ملیا میٹ کر دیا جائے عذاب لے جاؤ انہیں دیش نیش کر دو انہیں اٹھا کے ملیا میٹ کر دو مگر جب فرشتے اترتے ہیں اس مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے رات کے 3 بجے رات کے 4 بجے اٹھتے ہیں منہ ماتھا ملتے ہیں کوئی بچہ وضو کر کے یاسین پڑھتا ہے کوئی وضو کر کے حامیم پڑھتا ہے کوئی وضو کر کے الف لام میم پڑھتا ہے کوئی وضو کر کے وسعہ کی تلاوت کرتے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں نے ارادہ بدل لیا عذاب واپس لے جاؤ واپس لے جاؤ واپس لے جاؤ اللہ کیوں ابھی تو آپ نے عذاب ڈالنے کا فیصلہ کیا اٹھانے کا ارادہ کیسے فرمایا تم بتاؤ ان بدماشوں کی بدماشیاں دیکھوں یا میرے قرآن پڑھنے والے حاملین قرآن کا قرآن پڑھنا دیکھوں اللہ فرماتے ہیں ان سے باتیں قیامت کو کروں گا ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے پورے علاقے سے عذاب کو اٹھا دیا جاتا نعرہ تکبیر عظمت قرآن دینی مدارس علماء دیوبند سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند نعرہ تکبیر حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب منت کرتا تو آڈی قرآن پڑھو بچیاں نو قرآن پڑھاؤ کیا فائدہ ہوگا بچوں کو قرآن پڑھانے کا ہمارے بزرگوں میں حضرت نانوتوی عظیم قلندر گزرے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے بچے کو حفظ قرآن پہ لگایا قرآن یاد کر کے بچہ گھر لوٹا باپ نے خلوت قدے میں بلایا تنہائی میں الگ روم میں بچے کی گود میں سر رکھا رونا شروع کر دیا ہچکی بند گئی جیسے کو بچہ سانس روک روک کے روتا ہے یہ کیفیت پیدا ہوئی مجھے دیکھنا تڑپ جاؤ گے کافی دیر کے بعد حضرت نے ہمت کو جمع کیا سر اٹھایا بیٹے کو پیشانی کو چوما سینے سے لگا کے ایک جملہ کہا فرمایا بیٹا تیری تعلیم کی منزل یہ نہیں تھی حفظ قرآن یہ منزل نہیں ہے تیری تعلیم کی منزل ابھی آگے ہے تو قرآن کا مفسر بنے گا محدث بنے گا فقیہ بنے گا عالم بنے گا عامل بنے گا اللہ تجھے بڑا مقام دے گے سب کچھ تیرے لیے ہوگا
مگر یہ جو تجھے حفظ قرآن پہ لگایا تھا نا، میں نے تجھے قرآن کا حافظ اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے کہ کوئی تو ایسا بھی ہو جو میری قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے۔ فرماتے ہیں وہ دن گیا، آج کا دن نہ آیا۔ کسی دن کا سورج تب تک غروب نہیں ہوتا تھا جب تک شہزادہ 5 پارے تلاوت کر کے اپنے بابا کے حوالے نہیں کرتا۔ میرے مدرسے کی آبادی کے لیے قرآن نہ پڑھاؤ، اپنی قبر کے لیے قرآن پڑھاؤ، اپنی آخرت کے لیے قرآن پڑھاؤ، اپنی نجات کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ پڑھاؤ گے؟ قرآن کو سینے سے لگاؤ گے؟ بولو